الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لفظیند شہر والوں، چپ دی وبا کو روکو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لفظیند شہر والوں، چپ دی وبا کو روکو، ورنہ ایڈیان ہکڈی وستیاں اجاڑ دے سی۔ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہمارے نوجوان علماء نے جو کہنا تھا، جس جذبے اور ولولے سے انہوں نے آپ کو اپنا پیغام سنایا، یقیناً میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو 25 جولائی کو منعقد ہوا تھا، میں نے 26 جولائی کی تاریخ پڑھنے سے پہلے اس الیکشن کو مسترد کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پورے ملک میں نتیجے تبدیل کر دیے گئے، اور پھر میں نے پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہفتے کے اندر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور سب نے بیک آواز کہا کہ الیکشن سر تا سر دھاندلی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اس موقف پر آج بھی قائم ہوں۔ ووٹ عوام کا حق ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، آپ کے حق کو چوری کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں، اور آپ کا حق آپ کو لوٹا کر ہی انشاءاللہ دم لیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایک تو ناجائز حکومت، اور اب 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جس نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے، جس نااہلی کا مظاہرہ کیا، آج اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے۔ آپ ذرا خاموش ہیں۔ آج ملک کی کشتی ڈبو دی گئی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کا چیئرمین کہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔
تمہارے گھر کی گواہی ہے. تمہارا پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے سب کچھ لکھوا دیا ہے. اب پاکستان کی معیشت کا کوئی شعبہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سال میں 1 بجٹ آتا ہے، یہاں سال میں 4 بجٹ آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جعلی وزیر اعظم وہ بڑا ویژن رکھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس سال کے 12 موسم ہیں. اتنا عقل مند آدمی ہے، حالات سے واقف، ویژن رکھنے والا، اور کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان یہ پڑوسی ہیں، ان کی سرحدات ملتی ہیں آپس میں. کہاں جرمنی مغربی دنیا میں اور کہاں جاپان مشرقی دنیا میں، اور جغرافیے سے اتنا واقف ہے کہ کہتا ہے جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملتی ہیں. اب یہ باتیں پتہ نہیں اس نے کس حالت میں کہی ہیں. میرے خیال میں شہد پی کر کی ہوں. اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے جنہیں جعلی طور پر نمائندگی دی گئی، جب پارلیمنٹ میں اس کی سریلی آواز کو لوگوں نے سنا تو یقین آ گیا کہ یہ آواز دھاندلی سے آ سکتی ہے، عوام کے ووٹ سے نہیں آ سکتی. میرے محترم دوستو، جب ہماری حکومت تھی تو پاکستان کی سالانہ آمدن میں ترقی کا تخمینہ 5.5% تھا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا اندازہ دیا گیا. لیکن جب یہ لوگ آئے جنہوں نے بیج لگائے ہوئے تھے کہ امانت اور دیانت ہمارے اندر ہے، تو پاکستان کی معیشت 0 سے بھی نیچے چلی گئی. پوری دنیا میں آج ہمیں کوئی قرض دینے والا نہیں. کیوں قرض دے گا؟ کہ ہمیں اپنا اسٹیٹ بینک بھی قرض دینے کو تیار نہیں ہے. اور آج ہم نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو، پاکستان کے مرکزی بینک کو آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا ہے. اب پاکستان گورنمنٹ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. آج ہمارا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جواب دہ ہے، نہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے. اور اگر حکومت کہے بھی کہ مجھے قرضہ چاہیے تو اس کے قرضے کی درخواست کو مسترد کر سکتا ہے. اور میں اس لیے یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کیا تھا، تب بھی جولائی 2019 سے آج تک اسٹیٹ بینک اس حکومت کو 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 100% قرضوں کے پیسے سے ہوں اور اپنی آمدن کا کوئی حصہ اس میں شامل نہ ہو، اور اپنا بینک 2 سال سے آپ کو قرضہ نہیں دے رہا، اور اب آپ نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ براہ راست آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے، وہ آئندہ پاکستان کی حکومت کو کیوں قرضہ دے گا؟ ملک کو قلاش کر دیا گیا ہے.
آج مہنگائی کا کیا حال ہو گیا؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ، مزید ٹیکس لگاؤ، اتنے ٹیکس لگاؤ کہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہ رہے۔ آج پاکستان کا غریب آدمی، اس کے جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے راشن خرید سکے۔ آج ایک غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی خرید سکے۔ آج میرے غریب کے جیب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول کے فیس ادا کر سکے، اور بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی کہ اگر کم سے کم کمانے والا 15,000 12,000 کمانے والا اگر اس کے گھر کی بجلی کا بل 7 اور 8,000 آ جائے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ مہینہ تو کیا ایک ہفتہ کیسے گزارے گا؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس قسم کے لوگ آ کر قوم پر تجربے کرتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو لا کر، نااہلوں کو لا کر بین الاقوامی ایجنڈے پورے کیے جائیں گے۔ اور قانون سازی کیا ہوئی ہے؟ اس ملک میں اگر قانون سازی ہوئی تو یا تو FATF کے تحت پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کہ کس طرح آپ کی ملکی معیشت کو قبضے میں لیا جائے، کس طرح آپ کے اوپر مزید ٹیکس بڑھائے جائیں، آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے۔ ملک کو آپ اس طرح ڈبوئیں گے، اور جب الیکشن آئے گا تو خزانے سے پیسے آپ کو ملیں گے، اور پھر گلی کوچے میں آپ پیسے بہائیں گے اور کہیں گے میں تو آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ کی گلی کو پکا کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں ٹوٹی لگا رہا ہوں، آپ کے گھر میں میٹر لگا رہا ہوں۔ آپ یہ سیاست کر رہے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ 1 میٹر سے آپ بچ جائیں گے۔ جب ملک ڈوبے گا تو نہ آپ رہیں گے اور نہ ہم رہیں گے، نہ کوئی رہے گا۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہ سوال لے کر آیا ہوں اور یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ملک ڈوب رہا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ PTI کو ووٹ دے کر کیا آپ ملک ڈبونے کے جرم میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ملک کو غرق کرنے کے عمل میں کیا آپ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں؟ ملک کی کشتی ڈوب رہی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے۔ یہ تو پاکستان کے غریب عوام ہیں جو حب الوطنی کی وجہ سے آج اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ جب ملک پر ایسے حالات آتے ہیں تو قوم بغاوتیں کھڑے کرتی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو بچانا ہے، اللہ کی مدد سے بچانا ہے۔ اس ملک کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج اگر ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، ملک کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، حالت یہ ہے کہ شکایت کرتا ہے، کہتا ہے امریکہ کا نیا صدر جو بائیڈن یہ مجھے فون نہیں کرتا، اور پھر کہتا ہے ہندوستان کا وزیر اعظم میرا فون نہیں اٹھاتا۔ ایک فون کرتا نہیں، دوسرا فون اٹھاتا نہیں۔ ابھی سرکاری دورے پر وزیروں کا لشکر ساتھ لے کر چائنا گیا تو چائنا کی قیادت نے ویڈیو لنک پر اس کے ساتھ ملاقات کی۔
ویڈیو لنک پر ہی بات کرنی تھی تو پاکستان سے نہیں کر سکتے تھے؟ یہ خرچہ کیوں کیا؟ جہاز کیوں لے گئے؟ اور پھر واپس آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ مجھے ملیں گے نہیں میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا۔ چھوٹے بچے والے سیدھے مکالا ملے ترلے کی تن۔ حضرت مولانا فضل احمد حضرت مولانا فضل احمد حضرت مولانا میرے محترم دوستو، پاک چائنا تعلقات جب امریکہ نے آپ سے ہاتھ اٹھایا، جب یورپ نے آپ سے ہاتھ اٹھایا، جب IMF نے آپ سے ہاتھ اٹھایا، تو چین نے 70 سالہ آپ کے ساتھ وہ دوستی جو ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط دوستی تھی، اسے معاشی دوستی میں تبدیل کیا۔ اور پاکستان کے اندر فوری طور پر پہلے قسط میں اس نے $70 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ اور یہ سپیک، یہ اسی پاک چائنا تعلقات کی علامت ہے۔ لیکن جب یہ نئی حکومت آئی تو اس نئی حکومت کے ایجنڈے میں یہ بات شامل تھی کہ سپیک کے منصوبے کو روکنا ہے۔ آج پورا چین آپ سے ناراض ہے۔ چین کے لوگ واپس چلے گئے ہیں۔ جس حصے کے ٹینڈر ہو چکے تھے وہی حصہ کچھ بنا، لیکن بین الاقوامی نگرانی کے بغیر بنا ہے۔ اور جب یہاں یارک تک سپیک بن گیا، مکمل ہو گیا، تو اس کا افتتاح بند کمرے میں کیا۔ بند کمرے میں کیوں کرتے ہو؟ کس سے شرما رہے ہو؟ اپنا منہ تو دکھا گا، بوتھا تو دکھا ہوا۔ زندہ آباد۔ تو ہم نے کہا کہ یہ بین الاقوامی منصوبہ پاک چائنا تعلقات کا مظہر، اس کی علامت ہم عوامی افتتاح کریں گے تاکہ چین کو پاکستان کے عوام کی طرف سے پیغام ملے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ منصوبہ مکمل ہوگا، گوادر تک مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ روم اور کوئٹہ تک اگلے سیکشن کا افتتاح بھی ہم عوامی سطح پہ کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم نے پاکستان کو کالونی بنا دیا۔ اگر ہم نے کالونی میں رہنا ہوتا تو ہم 200 سال فرنگی کے خلاف نہ لڑ رہے ہوتے۔ کیا بات، خوب خوب۔ بیک وقت 50,000 علماء کرام کو توپوں سے اڑایا گیا، سولیوں پہ لٹکایا گیا، اور جب ہندوستان کی سولیاں رک گئی تو درختوں سے لٹکایا گیا۔ تاریخ کی یہ لازوال قربانیاں ہم نے اس لیے دی تھی کہ آپ ایک وقت آئے گا جب ملک کا حکمران عمران جیسا نااہل ہوگا اور وہ پھر پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنائے گا۔ میرے دوستو، امریکہ کا جو رعب اور دبدبا، جس کے نتیجے میں وہ چھوٹی قوموں کو غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو غلام بنانا چاہتا ہے، افغانستان نے امریکہ کو اپنی اوقات یاد دلا دی، اور ایک عالمی قوت، سپر طاقت جس شکست خوردگی کے ساتھ دوچار ہوا اور افغانستان کے ساتھ نکلا، آج اس کا رعب و دبدبا ٹوٹ چکا ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو آج کے بعد سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم کاروبار کریں گے، دنیا کے ساتھ کریں گے، لیکن پاکستان کے مفاد کو سامنے ہوتے ہوئے کریں گے۔ ہمیں کنگال کر دیا آپ نے، نہ دوستوں کا چھوڑا اور تنہا کر دیا ہمیں۔ آج انڈیا کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آج چائنا کی معیشت مغرب کی معیشت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ آج ملائیشیا اور انڈونیشیا بنگلہ دیش کی معیشت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور ہم سے تو اس ٹوٹے پوٹے افغانستان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اس کا پیسہ بھی ہم سے طاقتور ہے، ایران کا پیسہ ہم سے طاقتور ہے، لیکن پاکستان کو کہاں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے ایجنڈے کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ پاکستان کو معاشی لحاظ سے اس طرح ڈبونا، یہ اس کا ایجنڈا تھا، بیرونی ایجنڈے کے ساتھ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے الزام لگا رہا ہے۔ ان کے اپنے رفقا، وہ دوست جو اس کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر چکے، آج کہتے ہیں کہ جس طرح ملک ڈوبا ہے، فضل الرحمان ٹھیک کہتا تھا کہ یہ ایجنڈے کے تحت آیا ہوا۔ آج وہی اینکرز کہتے ہیں، وہی دانشور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو ایک آئیڈیل سمجھا، ہم اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہ گند کیوں کیا تھا۔ میرے دوستو، ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ سنجیدہ سیاست کی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے مفتی محمود کو پیدا کیا اور دنیا کو اپنا شناخت کروایا، ماشاءاللہ، سنجیدہ سیاست دنیا کو بتائی۔ آج ہمارے سامنے ان لوگوں کو لایا گیا ہے کہ جن کا نام لینا بھی اپنی زبان پر ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آج میں شہر میں کھڑا ہوں، میری زندگی آپ کے سامنے گزری، میرے والد اور میرے خاندان کی زندگی آپ کے سامنے گزری، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں گلی کوچے کے لچے لفنگوں کی زبان استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اس کی کشتی ڈبوئی، یہاں کے لوگ اور یہاں کے جعلی نمائندے ڈیرے کو ڈبو رہے ہیں۔ انشاءاللہ نہ پاکستان کو ڈوبنے دیں گے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈوبنے دیں گے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، آج ووٹ خریدے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر، دیہاتوں میں جا کر کروڑوں روپے کی ضمانتیں رکھوائی جا رہی ہیں، پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ بتائیں کہ مفتی صاحب جب چیف منسٹر بنے، گورنمنٹ یونیورسٹی ڈی آئی خان میں آئے، چشمہ رائٹ بینک اینال آیا،
کون سی ضمانت مفتی صاحب سے آپ نے رکھوائی تھی کہ ہم آپ کو تب منتخب کریں گے، پہلے یہ پیسے رکھو یہاں، اتنا وعدہ کرو؟ کوئی ضمانت رکھوائی تھی آپ نے؟ لیکن اس کا منشور تھا کہ میں نے اپنے پسماندہ علاقے کو آباد کرنا ہے، اس کو ترقی دے دی۔ ہم اس کے ویژن کو آگے لے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم دامان کے لیے لفٹ کینال کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو منظور کرایا، رکا ہے تو ان نااہلوں کے ہاتھوں سے سارا منصوبہ رک گیا۔ ہم نے میڈیکل کالج، بہت بڑا ہاسپٹل، گرلز کالج، زرعی یونیورسٹی، تمام کچھ کیے۔ گوملزام، ٹانکزام، یہ تمام منصوبے جس کی طرف ہم نے پیش رفت کی، کچھ مکمل ہو گئے، کچھ درمیان میں رہ گئے۔ کون سی ضمانتیں آپ نے ہم سے رکھوائی تھی؟ کس گاؤں کے لوگوں نے اور دامان کے کون سے علاقے نے ہمیں کہا کہ ہم تب ووٹ دیں گے، پہلے آپ ہمارے پاس اتنے کروڑ روپے ضمانت رکھیں؟ لیکن ہمارا منشور تھا، ہماری حکومت تھی صوبے میں، ہماری جمعیت کا منشور ہے کہ میٹرک تک تعلیم مفت دی جائے گی۔ ہم نے پہلے سال میں پرائمری کو مفت کتابیں دی، ہم نے اگلے سال میں مڈل کو مفت کتابیں دی، ہم نے اس سے اگلے سال میٹرک کے طلباء کو جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے ان کو مفت کتابیں دی، اور آخری سال میں ہم نے ایف ایس سی کے طلباء کو بھی مفت کتابیں مہیا کی۔ اور پھر چیلنج کیا، ہم نے چیلنج کیا کہ پوری اپوزیشن بتائے کہ پورے صوبے میں پہاڑ کی چوٹی پر بھی اگر کوئی ایک پرائمری اسکول ہو اور اس پہ ایک طالب علم بھی وہاں رجسٹرڈ ہو اور اس کو کتاب نہ ملی ہو، ہمارے نوٹس میں لاؤ۔ نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے، بات کی حکومتیں برقرار نہ رکھ سکی، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ یہ جمعیت کا منشور ہے۔ میرے دوستو، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمام اضلاع میں اے لیول ہاسپٹل بنائے جائیں گے۔ 12 اضلاع تک ہم کامیاب ہوئے اور پورے صوبے میں ہم نے ایمرجنسی مفت کرا دی۔ جب آپ زخمی اور ٹوٹے پوٹے ہاسپٹل میں جاتے تھے تو پہلے آپ کے سامنے اتنی لمبی دوائیوں کی فہرست رکھی جاتی تھی، یہ خرید کر لاؤ، یہ ڈرپ خرید کر لاؤ۔ اب یہ ذمہ داری ہسپتال کی بنی، آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ہم سے کوئی ضمانتیں رکھوائی تھی۔ یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے نظریہ، یہ ہوتی ہے ایک کمٹمنٹ، اور یہ صرف آپ سے نہیں اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ خدمت خلق یہ شریعت کا حصہ ہے۔ جس طرح سیاست انبیاء کی وراثت ہے، خدمت خلق میں تو انبیاء کی وراثت ہے، انہی کی تعلیمات ہیں۔ اس کو ہم نے کاروبار بنا دیا۔ میرے دوستو یاد رکھو، جس کو دیکھو دیہاتوں میں جا کر ہمارے بھائیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو سا ووٹ دے سوتے ہاں سے پیسے دے سوتے ہیں، تو سا ایک کرے سوتے ہیں، او کرے سوتے ہیں۔ سیاست کاروبار نہیں، سیاست نظریے کا نام ہے۔ سیاست ہوتی ہے، اس کے اپنے اخلاقیات ہوتے ہیں۔ اپنے ایک ممبرشپ کے لیے لوگوں کی غلط تربیت کرنا، ان کی غلط عادتیں بنانا اور ووٹ پر لوگوں کو رشوت دینا، یہ چیزیں ملک کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ناسور ہے ملک کی سیاست کے لیے۔ لہذا نظریہ بناؤ۔ اگر میرا عقیدہ ہے
کہ 5 وقت میرے اوپر نماز فرض ہے اور میں اذان سنتے ہی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور کوئی مجھ پر جبر نہیں ہے، تو عوام کی خدمت یہ بھی ایک عقیدہ ہونا چاہیے، کسی کا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، مسئلہ کفیل نظامی کا نہیں ہے۔ کفیل نظامی ایک نوجوان ہے، ہمارا برخوردار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بلے کو ووٹ دے کر ملک کو تباہ کرنا ہے یا کتاب کو ووٹ دے کر ملک کو آباد کرنا ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ ملک اب اس کا متحمل نہیں۔ تو آج اس اجتماع سے آپ ایک پیغام لے کر جائیں، اپنے محلوں میں جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بیٹھکوں میں جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ آج اس موقع پر جب ایک فیصلہ کرنے کا اختیار ایک آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب یہاں پر تمہارے ہاتھ نہ کانپ جائیں، تمہارا دل غلط فیصلہ نہ کر لے۔ ہم نے ملک کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کتاب کو ووٹ دے کر ملک کی بقا کی گواہی دینی ہے، اور جو لوگ بلے کو ووٹ دیں گے اس نے اپنے اوپر گواہی دینی ہے کہ میں اس پاکستان کو ڈبونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں تبصرے نہیں کرتا۔ یہ ہے ہمارا پیغام، اور ہم اس خطے کی بقا، اس کی ترقی، اس کے روشن مستقبل کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم آپ سے یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن، اس سرزمین، اس وسیب، اس علاقے کی ترقی اور ملک کی مستقبل کے لیے آپ نے کتاب کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راستہ بنائے، راستہ گیا ہے مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، زندہ باد، شکریہ، شکریہ، مولانا ماشاءاللہ۔